السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کمپیوٹر لرننگ ہاؤس۔ آج ہم نے کمپیوٹر کے سیکنڈ کمپوننٹ کمپیوٹر ہارڈ ویئر کو ڈسکس کرنا ہے۔ کمپیوٹر ہارڈ ویئر کیا ہوتا ہے؟ دا فزیکل پارٹ دیٹ میک اپ آ کمپیوٹر از کالڈ ہارڈ ویئر۔ جسمانی حصہ جو کمپیوٹر بناتا ہے اسے ہارڈ ویئر کہتے ہیں۔ دا فزیکل پارٹ دیٹ میک اپ آ کمپیوٹر از کالڈ ہارڈ ویئر۔ جسمانی حصہ جو کمپیوٹر بناتا ہے اسے ہارڈ ویئر کہتے ہیں۔ میں آپ کو مزید کنسیپٹ دے دیتی ہوں کہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کمپیوٹر ہارڈ ویئر کا کام کمپیوٹر میں اس کی صحیح تشکیل اور طاقت فراہم کرنا ہوتا ہے۔ پروسیسر کیلکولیشنز اور ٹاسک کو پروسیس کرتا ہے۔ میموری ٹیمپرری ڈیٹا کو سٹور کر کے کمپیوٹر کے تیز کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اسٹوریج پرماننٹ ڈیٹا کو سیو کر کے اس کو بعد میں ایکسس کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ گرافکس کارڈ ہائی کوالٹی گرافکس اور ویڈیوز کو ڈسپلے کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ سب کمپوننٹس کمپیوٹر کی پرفارمنس اور فنکشنالٹی کو تیار کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس کمپیوٹر ہارڈ ویئر ہوتا ہے۔ کمپیوٹر ہارڈ ویئر کی کچھ ٹائپس ہوتی ہیں، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتی ہیں، اور پھر ہم ایک ایک کر کے ان کو تھوڑا ڈیٹیل میں پڑھ بھی لیتے ہیں۔ مانیٹر، سی پی یو، پروسیسر، روم، ریم، مدر بورڈ، کی بورڈ، ماؤس، ہارڈ ڈسک ڈرائیو، پاور سپلائی یونٹ، کمپیکٹ ڈسک ڈرائیو، یو ایس بی ڈرائیو، نیٹ ورک کارڈ، گرافک کارڈ اور کمپیوٹر بس۔ یہ ہماری تمام کی تمام کمپیوٹر ہارڈ ویئر کی ٹائپس ہوتی ہیں۔ اب ہم ان کو ڈیٹیل سے تھوڑا تھوڑا ان کا کنسیپٹ لے لیتے ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہیں۔ فرسٹ کو ہم دیکھتے ہیں، مانیٹر ہے ہمارے پاس۔ مانیٹر از اے آؤٹ پٹ ڈیوائس دیٹ از یوزڈ ٹو ڈسپلے دا ریزلٹ آؤٹ پٹ۔ مانیٹر ایک آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے جو آؤٹ پٹ کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میں تھوڑا سا اور آپ کو کنسیپٹ دے دیتی ہوں مانیٹر کیا ہوتا ہے۔ مانیٹر کمپیوٹر ہارڈ ویئر کے ایک اہم حصہ ہوتا ہے۔ یہ ایک ڈسپلے ڈیوائس ہوتا ہے جو ہمیں ویژول آؤٹ پٹ دکھاتا ہے۔ مانیٹر کی مدد سے ہم ٹیکسٹ، امیجز، ویڈیوز اور دوسرے کنٹینٹ کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اور ہمیں ویژول انفارمیشن پرووائیڈ کرتا ہے۔ مانیٹر کی کوالٹی اور سائز آپ کے پرسنل ریفرنس اور ریکوائرمنٹس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ ہمارے پاس تھا مانیٹر۔ اور سیکنڈ کیا ہے؟ کی بورڈ۔ کی بورڈ از اے ان پٹ ڈیوائس دیٹ یوزڈ ٹو انسرٹ ڈیٹا انسٹرکشن ٹو دا کمپیوٹر۔ کی بورڈ ایک ان پٹ ڈیوائس ہے جو کمپیوٹر میں ڈیٹا اور انسٹرکشن داخل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ کی بورڈ۔ کی بورڈ بھی مانیٹر کی طرح کمپیوٹر ہارڈ ویئر کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے۔ یہ ان پٹ ڈیوائس ہوتا ہے جو ہمیں ٹائپنگ اور کمانڈز انٹر کرنے کی جو ہے مطلب کہ ہمیں سہولت دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ کی بورڈ کے کیز ہمیں لیٹرز، نمبرز، سمبلز اور فنکشنز کیز کے ساتھ ساتھ شارٹ کٹس بھی پرووائیڈ کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ماؤس۔ ماؤس از اے ان پٹ ڈیوائس دیٹ از یوزڈ ٹو گیون انسٹرکشن ٹو دا کمپیوٹر۔ ماؤس ایک ان پٹ ڈیوائس ہے جو کمپیوٹر کو ہدایات دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور مزید میں آپ کو کنسیپٹ دیتی ہوں ماؤس کا کہ ماؤس کیا ہوتا ہے۔ ماؤس کمپیوٹر ہارڈ ویئر کا ایک ضروری حصہ ہے۔ یہ ان پٹ ڈیوائس ہمیں کرسر کو کنٹرول کرنے اور آپشنز کو سلیکٹ کرنے کی سہولت دیتا ہے۔ ماؤس کی مدد سے ہم ٹیکسٹ، امیجز اور ویڈیوز پر کلک اور سکرول کر سکتے ہیں۔ ماؤس کی کوالٹی اور ڈیزائن آپ کے پرسنل پریفرنس اور ریکوائرمنٹس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ ہمارے پاس ماؤس کا کنسیپٹ تھا۔ میں ڈیفائن کرنے کے بعد تھوڑا سا مزید کنسیپٹ آپ کو اس لیے دے رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے کہ یہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے پروسیسر۔ پروسیسر از اے ہارڈ ویئر کمپوننٹ از آلسو کالڈ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ۔ پروسیسر ایک ہارڈ ویئر کا جزو ہے جسے سی پی یو بھی کہا جاتا ہے۔ سی پی یو سیکس دا سافٹ ویئر کمانڈز اینڈ انٹرپریٹس اٹ اینڈ پروسیس دا ڈیٹا
It is the brain of computer. सॉफ्टवेयर कमांड तलाश CPU करता है और इसकी तशरीह करता है और डाटा पर कार्रवाई करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। मैं थोड़ा सा और आपको जो है क्लियर कर देती हूँ। प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर हमारे पास CPU होता है। CPU का तो नेम आपने सुना ही होगा कि CPU क्या होता है। प्रोसेसर कंप्यूटर हार्डवेयर के एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। ये कंप्यूटर की ब्रेन की तरह काम करता है और कैलकुलेशंस और टास्क को प्रोसेस करता है। प्रोसेसर की स्पीड और ताकत आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस पर भी असर करता है। जब आप YouTube चैनल स्टार्ट करते हैं, एक पावरफुल प्रोसेसर आपको स्मूथ वीडियो एडिटिंग और रेंडरिंग के लिए मदद करता है। बस ये आपके लिए काफ़ी होगा कि प्रोसेसर क्या होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट काफ़ी है। नेक्स्ट है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड इज़ अ सेंट्रल सर्किट। मदरबोर्ड एक सेंट्रल सर्किट है। एवरी अदर हार्डवेयर इज़ इंस्टॉल्ड एंड कनेक्टेड टू इट। हर दूसरा हार्डवेयर इंस्टॉल और इससे मुंसलिक है। ठीक है, ये मदरबोर्ड है और इसका कंसेप्ट है। मदरबोर्ड कंप्यूटर हार्डवेयर के एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। ये सभी कंपोनेंट्स को जोड़ने और कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है। मदरबोर्ड पर प्रोसेसर, मेमोरी, स्टोरेज और दूसरे एक्सपेंशन स्लॉट्स और कनेक्टर्स होते हैं। ये सभी कंपोनेंट्स मदरबोर्ड पर कनेक्ट होते हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। ये था मदरबोर्ड। फिर आता है रैम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये अक्सर MCQs में भी पूछा जाता है, तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए रैम की फुल फॉर्म क्या होती है और रैम होता क्या है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इट इज़ कंसिडर्ड अ टेम्पररी स्टोरेज। इससे एक आर्जी स्टोरेज समझा जाता है। इट इज़ फास्ट रिस्पॉन्स दैन रोम। ये रोम के मुकाबले में फास्ट रिस्पॉन्स देती है। ये था रैम। और मज़ीद रैम को हम डिस्कस करते हैं। रैम क्या होता है? रैम कंप्यूटर हार्डवेयर का एक ज़रूरी हिस्सा है। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है। रैम टेम्पररी स्टोरेज प्रोवाइड करता है जहां कंप्यूटर प्रोग्राम्स और डाटा टेम्पररी स्टोर होते हैं। जब आप YouTube चैनल स्टार्ट करते हैं, एक अच्छी रैम आपको स्मूथ मल्टीटास्किंग, वीडियो एडिटिंग और रेंडरिंग के लिए मदद करता है। रैम की कैपेसिटी और स्पीड आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस पर असर करती है। ठीक है, अब आपको पता चल गया है कि रैम क्या होता है और आपने ये बात याद रखनी है कि रैम हो गया, रोम हो गया, कंप्यूटर के जितने भी पॉइंट्स होते हैं इस तरह के, ये अक्सर MCQs में पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमें इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। रैम के बाद आता है रोम। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। ये एक मुस्तकिल स्टोरेज है। रैम क्या थी हमारे पास? आरजी स्टोरेज थी और रोम हमारे पास क्या है? मुस्तकिल स्टोरेज है। ठीक है, इट स्टोर फाइल्स और डाटा परमानेंटली। इट इज़ सेकेंडरी स्टोरेज। ये फाइलों या डाटा को मुस्तकिल तौर पर स्टोर करता है। ये सेकेंडरी स्टोरेज है। ये डिफ़ाइन थी रोम की। अब हम मज़ीद थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि रोम होता क्या है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। हम डिफ़ाइन के साथ साथ जो है थोड़ी सी डिटेल इसलिए हम देख रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से कंसेप्ट जो है पता चल जाए कि रोम होता क्या है। रोम कंप्यूटर हार्डवेयर का एक ज़रूरी हिस्सा है। ये रीड ओनली मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, रोम परमानेंट स्टोरेज प्रोवाइड करता है जहां कंप्यूटर के एसेंशियल इंस्ट्रक्शंस और डाटा स्टोर होते हैं। इसमें प्रोग्राम्स और डाटा रीड किया जा सकता है, लेकिन उनमें मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। मतलब कि हम डाटा को रीड कर सकते हैं लेकिन मॉडिफाई नहीं कर सकते। रोम आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और फर्मवेयर के लिए ज़रूरी है। ये कंसेप्ट था रोम का।
اور نیکسٹ ہمارے پاس آتی ہے پاور سپلائی یونٹ. پاور سپلائی یونٹ کی شارٹ فارم ہوتی ہے PSU. ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں بھی آپ کے MCQs میں آتی ہوتی ہیں. پاور سپلائی یونٹ is responsible for providing controlled electricity to all component of the computer. پاور سپلائی یونٹ کمپیوٹر کے تمام اجزاء کو کنٹرول شدہ بجلی فراہم کرنے کا ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے، پاور سپلائی یونٹ کمپیوٹر ہارڈ ویئر کا ایک ضروری حصہ ہے. یہ کمپیوٹر کو الیکٹریسٹی پرووائڈ کرتا ہے. PSU الیکٹریکل پاور کو کنورٹ کرتا ہے اور کمپیوٹر کے سارے کمپوننٹس کو پاور دیتا ہے. یہ سارا کام کس کا ہوتا ہے؟ پاور سپلائی یونٹ کا. گرافک کارڈ از ویڈیو ڈسپلے کنٹرولر. گرافک کارڈ کیا ہے؟ یہ ویڈیو ڈسپلے کنٹرولر ہے. لاسٹ ہمارے پاس ہے کمپیوٹر بس. کمپیوٹر بس از یوزڈ ٹو ٹرانسفر دا ڈیٹا within دا کمپوننٹ آف دا کمپیوٹر. کمپیوٹر بس کا استعمال کمپیوٹر کے اجزاء میں ڈیٹا کی منتقلی کے لیے کیا جاتا ہے. یہ تھا کمپیوٹر بس. ٹھیک ہے، کمپیوٹر بس ایک کمیونیکیشن پاتھ ہوتا ہے جو کمپیوٹر کے انٹرنل کمپوننٹس کے بیچ ڈیٹا اور سگنلز ٹرانسمٹ کرتا ہے. یہ کمپوننٹس جیسے CPU، میموری، اسٹوریج اور ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے بیچ ڈیٹا ٹرانسفر کرتا ہے. کمپیوٹر بس اسپیڈ اور بینڈ وڈتھ کے حساب سے کلاسیفائی ہوتا ہے. اس میں الگ الگ ٹائپس آف بسز ہوتے ہیں جیسے ایڈریس بس، ڈیٹا بس اور کنٹرول بس. یہ بسز کمپیوٹر کی اوورآل پرفارمنس اور ایفیشنسی پر اثر کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس تھا کمپیوٹر بس کا کنسیپٹ. آپ نے ایک ضروری بات کا خیال رکھنا ہے کہ جتنی بھی یہ ہیں جیسے روم، ریم، CPU، PSU، اس طرح کی جتنی بھی پوائنٹس ہمارے پاس آتے ہیں، یہ سارے پوائنٹس ان میں سے اکثر MCQs آتے ہیں. تو آپ نے MCQs کو خاص طور پہ جو ہے نا تیار رکھنا ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا.